ورنہ اللہ کے نبی کی بددعا کے ہم مستحق ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ممبر پر پہلا قدم رکھا، آمین کہا، دوسرا قدم آمین، تیسرا قدم آمین۔ صحابہ نے جب پوچھا تو کہا کہ جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوائے۔ تو میں نے آمین کہا، کیونکہ میں نے بخشش کے بہانے میں نے کل بیان کیے تھے، 12 بہانے تو اللہ کس طرح بخشواتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو نہ بخشوائے، پھر بھی فائدہ نہ اٹھائے، تو آمین تو بنتا ہے نا۔ جبریل کی بددعا اور نبی کی آمین تو بنتی ہے کہ رمضان ہم نے تمہیں دیا، شب قدر ہم نے تمہیں دی، سحری کا عمل دیا، افطار کا عمل تمہیں دیا، تمہیں سب کچھ ہم نے دیا۔ فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر کیا، تمہارے اجر و ثواب کو بڑھایا، 700 گنا سے بے شمار بے حساب کر دیا، مگر پھر بھی تم نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ افطار، نہ سحری، کسی عمل سے فائدہ نہیں اٹھایا تم نے، تو پھر تم سے بڑا بدبخت کوئی ہو نہیں سکتا۔ آمین کہا اللہ کے نبی نے۔ 70 ماہوں سے زیادہ نبی کو بھی محبت ہے ہم سے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے سے ناراض بھی ہو، پھر بھی اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈال دیتا ہوں یا بددعا کرتا ہوں، تو وہ ماں اپنے بچے کے حق میں بددعا کرنے نہیں دیتی۔ لیکن یہاں پر بددعا پر آمین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنتا ہے، اتنا ماحول اللہ نے بخشوانے کے لیے بنایا، اور کوئی پھر بھی نہ اپنے آپ کو بخشوائے تو بدبخت ہے۔ دوسرا، میرا نام لے اور کوئی درود نہ پڑھے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ کچھ لوگ سلام لکھتے ہیں، صاد لکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتے، غلط ہے۔ انگلش میں SAW لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تحریر کے ذریعے سے درود بھیجنا ہے تو صرف اور صرف اردو میں اور عربی میں بھیج سکتے ہیں، باقی کسی لینگویج میں وہ درود جاتا نہیں ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم تحریر کے ذریعے سے کچھ بھیجیں تو وہ یا تو اردو میں ہو یا تو عربی میں ہو، دوسری زبان میں نہ ہو۔ تو اور تیسرا، وہ جو ماں باپ کو بوڑھا پائے، بوڑھی ماں بوڑھا باپ، پھر بھی اپنے کو آپ کو نہ بخشوائے۔ اور یہ جو شب قدر ہے، اس میں ماں باپ کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کے لیے اپنے ماں باپ سے صلح کرے، منائے انہیں، جھک جائے ان کے سامنے، قدموں میں گر جائے ان کے، اور کہہ دے کہ ہمیں معاف کر دے۔ اور صرف ماں باپ نہیں، دیکھو جو ماں کے لائن کے جتنے ہیں سب سے معافی مانگ لو، خالہ سے، پھپھی سے، چچی سے، تئی سے، اور جو باپ کی لائن کے سب سے معافی مانگ لو، چچا سے، تایا سے، خالو سے، ماموں سے، ان سے معافی مانگ لو، اور بڑے بھائی سے، بڑی بہن سے یہ معافی مانگ لو۔ اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کو معاف کر دو، یعنی آپ بڑے ہیں، آپ معافی مانگنا نہیں ہے، لیکن آپ دوسروں کے معافی مانگنے سے پہلے انہیں معاف کر دو۔ اگر آپ خالو ہے تو اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو معاف کر دو۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو معاف کر دو۔ اگر دادا ہیں تو پوتروں کو، پوتریوں کو معاف کر دو معافی مانگنے سے پہلے۔ اگر نانا ہے تو نواسوں کو، نواسیوں کو معاف کر دو معافی مانگنے سے پہلے۔ ایک معافی کا ماحول بننا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ بات اور لمبی ہو گئی، میں دوسری طرف چلا گیا، جو مین عنوان ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، تو لہذا رمضان المبارک آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، تو آخری لمحات ہے، اب یہ رخصت ہو رہا ہے، تو مقبولیت کی، قبولیت کی گھڑی بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے ان گھڑیوں میں، ان لمحوں میں ہم گانے نہ سنیں، فلمیں نہ دیکھیں، چغلی نہ، غیبت نہ، کم سے کم ہم گناہوں سے بچ جائیں، کیونکہ جہاں ریٹ بڑھ جاتا ہے ثواب کا، اجر و ثواب کا، تو گناہ کا بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ 4 عمل ہمیں کرنا ہے۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ کے ذکر کی کثرت، کم سے کم کلمہ طیبہ ہم ایک دن میں 4000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی تسبیح، بہت فرق ہوتا ہے۔
امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کے دل کے میل کو دور کر دیتا ہے کلمہ طیبہ کے ورد کی برکت سے۔ 40 سال میں ہمارے دل میں جو حسد، جلن، کینہ، کپٹ، دشمنی، عداوت، بغض، ایک دوسرے کے لیے نفرت، حقارت جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارا دنیا کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ کے ورد سے، ذکر سے۔ اکیلے میں ذکر کریں، اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر۔ اور یہ 2-3 دن بچے ہوئے ہیں، کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور دوسرا ہے توبہ کریں، اس قدر ہم توبہ کریں کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اب تک، یا بچپن سے لے کے اب تک جو جو ہمیں گناہ یاد ہے کہ ہم نے 2010 میں وہ گناہ کیا تھا، ہم معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اپنے آپ کو بخشوائیں۔ ایک ہے توبہ، اور دوسرا ہے استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بھی پڑھ لے گے تو کافی ہے۔ کم سے کم یہ جو استغفار ہے ہر نماز کے بعد 500 مرتبہ تو ہم کم سے کم پڑھیں۔ 500 مرتبہ نہیں ہو رہا، کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی عام دنوں میں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ معافی مانگتے، جبکہ اللہ کے نبی سے غلطی کوئی ہوتی نہیں تھی، لیکن معافی کیوں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غلطی کرنے سے بچایا۔ یہ بھی تو اللہ کی توفیق ہے نا۔ آج اگر میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھے نیکیوں میں اتنا مصروف اور بزی کر دیا کہ مجھے گناہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو مثال کے طور پر گانا سننا ہے، گانا 10 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا مصروف کر دے کہ اس کے پاس 10 منٹ کا بھی ٹائم نہ ہو، تو کمال بندے کا ہے یا اللہ کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے اتنا مصروف، اتنا بزی کر دے کہ گناہ کا کرنا تو دور کی بات، گناہ کا خیال بھی میرے دماغ میں نہ آئے۔ خیالوں کو بھی اپنے مصروف کر دو، اتنا مصروف کر دو کہ رمضان کے بعد کی پلاننگ ابھی سے کہ میں رمضان میں انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوڑ رہا ہوں تو میری ایک بھی نماز عید کے بعد سے موت تک نہیں چھوٹے گی۔ یہ ارادہ ہو، عزم ہو، کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، ہر نماز جماعت کے ساتھ انشاءاللہ میری ہوگی، ہر تسبیح ہوگی انشاءاللہ، اور میں اللہ سے معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا، اور چھوٹے موٹے گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچاؤں گا، اور بڑا گناہ تو میں کبھی نہیں کروں گا۔ اس زبان سے انشاءاللہ جھوٹ نہیں نکلے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اور میں جیسے رمضان میں روزے رکھ رہا ہوں ایسے ہی میں ہر مہینے 2 یا 3 دن انشاءاللہ روزہ ضرور رکھوں گا۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، پیاس کا اندازہ ہوتا ہے، جانوروں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر جب یہ روزہ رکھے گا تو پرندوں کے لیے پانی رکھے گا، پھر جب یہ روزہ رکھے گا تو غریبوں کی بھوک کو سمجھے گا۔ جو غریب مانگ رہا ہے نا مسجد کے دروازے پر یا چوراہے پر، تو وہ جو روٹی مانگ رہا ہے وہ جب ایسے ہاتھ کرے گا تو یہ خود بخود دینے والا بنے گا، اللہ اسے دینے والا بنائے گا، اس لیے اس نے روزہ رکھا ہے، اور یہ نرم دل اس کا بنے گا۔ جو رمضان کامیابی سے گزار دیتا ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل کو طواف کرواتا ہے، جیسے ایک حاجی طواف کرنے کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ایک روزے دار رمضان میں روزہ رکھ کر اپنے دل کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ اب یہ حاجی کو کیسا لگتا ہے طواف کر کے یہ تو اس کو ہی پتہ، وہ